وہ شرمندہ ہوئی جو ایویں ہی اپنے دوست سے مووی USB میں لے آئی تھی۔ اچھی بھلی صاف مووی تھی، پھر یہ سین کہاں سے آ گیا؟ اور چلو آ بھی گیا، پر اس کی موجودگی میں آنا ضروری تھا؟ اس کی جان پر بنی تھی۔ وجدان نے بیڈ پر بیٹھتے لیپ ٹاپ اس کی گود سے کھینچا تھا۔ تم یونیورسٹی میں کس کے ساتھ رہتی ہو؟ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ ماتھے پر بل لائے لیپ ٹاپ چیک کر رہا تھا۔ شدید غصہ آیا۔ موویز سے تو وہ خود خار کھاتا تھا، پھر خود اس کے ساتھ ایسے سین پرفارم کرنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ غازہ نے دی تھی۔ وجدان سوری، پتہ نہیں کیسے، آئی پرومس آئندہ نہیں دیکھوں گی، وہ اس کے خوف سے فوری روتے ہوئے بولی تھی۔ وجدان لمحے میں نارمل ہوا تھا اس کے آنسو دیکھ کر، جو کچھ ہی سیکنڈ میں چہرہ شرمندگی اور آنسوؤں سے سرخ کر چکی تھی۔ ادھر دیکھو، اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا جو شرمندہ ہو رہی تھی۔ میری جان، یہ تم آئندہ نہیں دیکھو گی، صرف پڑھنا ہے یونیورسٹی میں، ورنہ رخصتی کا تو میں سوچ ہی رہا ہوں۔ کیا خیال ہے، پھر کر نہ لیں؟ وہ اس کے گالوں پر پھیلے آنسو صاف کرتے بول رہا تھا۔ لمس کو لگا وہ ڈرا رہا ہے۔ جب آپ کرتے ہو، وہ غصے سے بولی۔ رخصتی کی بات پہ شدید غصہ آیا تھا، لیکن بولتے ہی اندازہ ہوا وہ کیا غلط بول چکی ہے، پر اب تو وہ بول چکی تھی۔ ہاں، آج منہ کھولنے کی باری وجدان کی تھی، اس کی بے باکی پر۔ حالانکہ وہ یہ نیک فریضہ ایک بار بھی انجام نہیں دے پایا تھا، پھر بھی وہ الزام لگا رہی تھی۔ اس کو دیکھا جو اب شرمندگی سے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ وجدان کو اس کی حالت نے مزہ دیا تھا۔ تو کیا خیال ہے پھر ہم یہ سین پرفارم کریں؟ وجدان قریب گیا تھا۔ وہ سٹ پٹائی تھی اس کی بات پر۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا تھا، آنکھیں بند کر لی تھیں، پھر آپ آ گئے تھے۔ نظریں جھکائے وہ فوراً ہار مانتے اعتراف کر چکی تھی۔ وجدان نے ڈرا دیا تھا، وہ کبھی سمجھ نہیں پائی تھی اسے۔ میں یہاں بیسٹ وشز لینے آیا تھا۔ ماحول کو ہلکا پھلکا کرتے وجدان نے بات بدلی تھی۔ لمس سے اب حیا سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ اچھا ادھر تو دیکھو، اب اس کا جھکا چہرہ سامنے کیا تھا۔ سیاست میں قدم رکھ رہا ہے شوہر، گڈ وشز دو۔ وہ مسکراتے لبوں سے گرے آنکھوں میں جھانکتے بولا۔ آپ جائیں، اب مجھے سونا ہے۔ وہ کنفیوز تھی، کیا دیتی وشز؟ تمہاری سب حرکتیں مجھے حرف بحرف حفظ ہیں، ایک ایک چیز کا بدلہ لینا ہے تم سے، یاد رکھنا۔ لمس وجدان شاہ۔ اسے غصہ آیا تھا اس کے اگنور کرنے سے، مطلب اب اسے نیند یاد آئی تھی۔ وجدان ایک نظر ڈالتے باہر نکلا تھا۔ اوف لمس، پاگل ہو تم بھی، کچھ بھی بول دیا۔ میں کیسے رہوں گی اس کے ساتھ؟ وہ اس کے جاتے ہی بیڈ پر لیٹتے اس کی ساری معنی خیز باتیں سوچتے حیا سے سرخ پڑی تھی۔ وہ گرے شلوار قمیض کے بازو فولڈ کیے، دائیں ہاتھ کی مضبوط کلائی پر مہنگے ڈائل والی واچ اور بلیک ویسٹ کوٹ پہنے وجیہہ لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ میرا شہزادہ۔ صدف نے نظر اتاری، وہ مسکرایا۔ او میرا شیر، واقعی آج سیاسی پارٹی سے بلونگ کرتا لگ رہا ہے۔ احمد شاہ نے اس کا جائزہ لیتے تبصرہ کیا۔ تھینک یو ڈیڈ، ان کی تعریف پہ مسکرایا۔ شاہ، میرے بیٹے کو ایک بھی خراش آئی تو آپ یاد رکھیے گا۔ پھر صدف نے واضح دھمکی دی تھی۔ ان کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، وہ مسکراتے بولے تھے۔ دو گارڈز کی گاڑیوں کے درمیان احمد شاہ اور وجدان شاہ کی گاڑی تھی۔ وہ دونوں بیک سیٹ پر بیٹھے تھے، کالے شیشے گاڑی پر چڑھے تھے۔ وجدان، آج میں تمہیں انٹروڈیوس کرواؤں گا، اور سنو بیٹا، میری زندگی کا کیا پتہ، میں چاہتا ہوں اب تم اپنی ذمہ داریاں بخوبی سنبھالو۔ وہ اسے راستے میں سمجھا رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ دباتے ذرا غصے سے بولا۔ گاڑی سے اترتے کافی میڈیا تھا وہاں، جو ان دونوں کی دھڑا دھڑ فوٹوز اور انٹرویوز لے رہے تھے۔ کیا آپ کا بیٹا ہی نیکسٹ آپ کی سیٹ سنبھالے گا سر؟ نیوز اینکر نے مائک احمد شاہ کے آگے کیا تھا۔ آف کورس، وہ مسکرائے اور وجدان کے کندھے پر ہاتھ پھیلایا تھا۔ سر، آپ کا ایمبیشن کیا ہے؟ ابھی تک تو کچھ خاص نہیں، وہ مسکرایا فضول کے سوال پر، جس نے لائف میں کبھی کوئی ایم سیٹ ہی نہیں کیا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چلتا تھا کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ آپ کی کوئی منزل نہیں ہے؟ اسٹرینج مسٹر وجدان شاہ۔ منزل پانے کے لیے راستے بنانے پڑتے ہیں، وہ گھر تک خود بخود چل کر تو آنے سے رہے۔ جب میں اس فیلڈ میں آؤں گا تو منزل بھی بنا لوں گا مس، تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ ویل، دیکھتے ہیں، سارے ہی سیاستدان ایک جیسے ہی ہیں۔ انٹرویو لیتے وہ سائڈ پر ہوئی۔ وہ کافی منہ پھٹتی، شاید تم وہی ہو نا سگنل توڑ کر 100 روپے کی رشوت دینے والے؟ وہ قدرے سائڈ پر فون میں بزی تھا جب وہ تھوڑی دیر پہلے اس کا انٹرویو لینے والی جانی پہچانی آواز سے پلٹا۔ تم کون؟ وہ جان کے انجان بنا تھا، حالانکہ ایک بار دیکھا بندہ کبھی بھی اس کے ذہن سے نہیں نکلا تھا۔ گیٹ ریڈی مسٹر وجدان شاہ، سیاست میں قدم رکھتے ہی تمہاری ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھتے، جینا حرام نہ کیا تو کہنا، وہ دھمکاتے بولی۔
आह, मैं तो डर गया। शौक से मिस वो इस पर एक निगाह डालते हल्की सी मुस्कुराहट से बोला, जैसे इसका मजाक उड़ाया हो। मरियम ने इसे गुस्से से देखा। किसने किया है ये? किसकी इतनी जुर्रत? वो लाल अंगारा आंखों से चीखा था। आखिर को भाई था जिसकी लाश चंद घंटों पहले मनो मिट्टी के नीचे दफना के आए थे। मलक साहब, हमें नहीं पता। मुलाजिम यूं खड़े थे जैसे सांप सूंघ गया हो। कहाँ है एमजे? वो धाड़ा। पता नहीं मलक साहब, फ़ोन नहीं लग रहा। मलक का ख़ास बंदा बोला, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे मलिक साहब, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हैं? एमजे जो अभी आया था हैरानगी से गोया हुआ, तुम कहाँ थे? मेरा भाई कत्ल हो गया और जिसने ये काम किया है साथ ही चाकू भी पेश किया है। इसकी इतनी जुर्रत! मलक का खून खौल रहा था। ओ, बहुत बुरा हुआ, अफसोस हुआ मुझे मलिक साहब। वो अफसोस करते बोला, तुम्हारे अफसोस का अचार नहीं डालना। जाओ ढूंढो इसे जो हमारे ख़ानदान तक पहुंच चुका है। वो फिर से चीखा। ना ना मलिक साहब, मेरे सामने ऊंची आवाज़ से बात करने की कोशिश भी नहीं कीजिएगा। मैं आपके पालतू कुत्तों में से नहीं हूँ। एमजे को गुस्सा आया था। अच्छा, तुम गुस्सा नहीं हो? वो पल भर में रिलैक्स हुआ। एमजे बड़े काम का बंदा था। फिंगरप्रिंट्स नहीं आए? जानता तो था जिसने ये काम किया है वो बहुत माहिर है इन मामलों में। फिर भी तस्दीक चाहिए थी। नहीं आए इसके, बल्कि मेरे आ गए हैं और मैं ही शक के दायरे में हूँ। वो दांत पीसते बोला। असल गुस्सा तो इस बात का था। तो किसने कहा था चाकू हाथ में लेने को? अकल से तो वैसे ही पैदल हैं आप मलिक साहब। एमजे ने इसकी बेवकूफ़ी पर चोट की। वो इस वक्त इसके फ्लैट पर इसके बेडरूम में था, जहाँ फ्लैट में एक बेडरूम, ड्राइंग रूम और एक स्टडी रूम था। 3 कमरे, छोटे से लाउंज के कॉर्नर पर ओपन किचन था। तुम बाज नहीं आए ना? डेवल हो तुम। डेंजरस मैन, नॉट डेवल। शैतान से तशबीह से पसंद नहीं आई थी। जो भी हो मेरी बला से। एमजे को इसका ठंडा मिजाज कभी कभी महज गुस्सा दिलाता था। मैं कल से यूनी ज्वाइन कर रहा हूँ। वो सिगरेट सिलगाते बोला था। क्यों? ग्रेजुएशन दोबारा करनी है? एमजे को इसकी नई मंतिक समझ नहीं आई। नहीं, लड़कियां ताड़नी हैं। ब्राउन आंखें मुस्कुराईं। तुमसे उम्मीद की जा सकती है। फन टाइम इज़ ओवर, नाउ कम टू द पॉइंट। वो संजीदा हुआ था। मेरा नेक्स्ट मिशन यही है। तुम्हारे शहर का ही मिल चुका है जिसको लेकर मैं सीरियस हूँ, और वहाँ इनके स्टूडेंट्स को पकड़ना है जो ड्रग डीलिंग और डार्क वेब में इन्वॉल्व। और तुम्हें पता है डार्क वेब में तुम्हारा ठरकी बुड़ा अव्वलीन सफ़ में पाया जाता है, जिसका बाहर 3-4 और बंदों से कनेक्शन है। वो आधी बची सिगरेट ऐश ट्रे में रखते बेड पर रिलैक्स हुआ था। इससे भी घटिया उम्मीद की जा सकती है इससे। एमजे को शदीद गुस्सा आया था इस पर। अमेजिंग, पुलिस वफादार हो गई है। एमजे ने इसकी बात पर घूरा था। कोई गाड़ी क्यों नहीं आ रही? काफ़ी टाइम हो गया आज तो। वो स्टॉप पर खड़ी पॉइंट के वेट में थी और वॉच देख रही थी, जहां 9 बजने में सिर्फ 5 मिनट थे। सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही थे। वो कंफ्यूज सी बार बार अपने ग्लासेस ठीक करते बैग को मजबूती से पकड़े खड़ी थी। हाय बेबी, लिफ्ट चाहिए? वो परेशान ही थी जब इसके पास एक सुर्ख रंग की कार रुकी, जिसमें 3-4 आवारा किस्म के लड़के इसे सर तपैर हवस भरी नज़रों से ताड़ रहे थे। ये जूता लेना है? बड़े आए लिफ्ट देने वाले। वो सैंडल उतारते हिम्मत से बोली। जूता क्या, हम सब कुछ लेंगे, तुम देने वाली तो बनो। इनमें से एक ख़बासत से हंसता बाहर निकला था। मरियम की जान पर बन गई थी। रोड सुनसान था। आखिर थी तो वह सनफे नाजुक ना। मेरे पास नहीं आना, मैं तुम सबकी वीडियो बना के न्यूज़ चला दूंगी। यही धमकी देना मुनासिब लगा था। वो डरते पीछे हो रही थी। ओ, अभी तो जूता देना था तुमने, और वीडियो भी बनाएंगे बेबी, पर सब साथ मिलकर। क्यों यारो, सही कहा ना? बाकियों से इसने तायीद चाही थी। अल्लाह आज बचा ले मुझे, आइंदा कभी भी लेट नहीं होंगी। दुआ करते ही वो झुकी थी और दूसरा हील वाला सैंडल जल्दी से निकालते 1 सेकंड में इस खड़े लड़के की तरफ दोनों फेंके थे। रुक तो, वो मुंह पर हाथ रखकर चीखा था, जिसके मुंह पर जूते का निशान ना लगा था। वो जो मार कर भागी थी। सड़क पर नंगे पांव वो भाग रही थी। खौफ वजूद में सरायत कर रहा था। ए रुक जा, जल्दी चलाओ, हाथ से ना जाए। वो जूता खाने वाला लड़का चीखते गाड़ी में बैठा था और ड्राइव करते अपने दोस्त से कहा था। वो जो भाग रही थी साथ पीछे भी देख रही थी, जिनकी गाड़ी बिल्कुल करीब थी और पाँव छिल चुके थे। जूड़े में बंधे बाल बिखर चुके थे। ए पागल कौन है? वो हॉर्न बजा रहा था। वो ड्राइव करते झिंझलाया, जो इस बेवकूफ़ लड़की को भागते अपनी गाड़ी के आगे देख चुका था। बमुश्किल साइड कट लिया था, और जैसे ही लिया था साइड मिरर से देखकर इसके भागने का मामला जैसे समझ चुका था। इतनी जल्दी क्या है बेबी? वो जो भाग रही थी इसके सर पर पहुंच चुके थे। मरियम खौफ से देख रही थी, जो गाड़ी इसके सामने ला चुके थे। मेरे करीब नहीं आना, वो बैग अपने आसे पासे करती बोली थी। इनकी नज़रों से घिन महसूस हुई थी।
ٹائم نہ ضائع کر، ڈال اس کو گاڑی میں۔ وہ جوتا کھانے والا کچھ زیادہ ہی تپا تھا۔ پلیز لیو می، وہ اپنا آپ چھڑا رہی تھی، مزاحمت کر رہی تھی جو زبردستی اسے گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ چھوڑ لڑکی کو، تیز آواز سے وہ لڑکا پلٹا تھا۔ زیادہ ہیروگری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اتنی ہمدردی جاگ رہی ہے تو تجھے بھی آفر ہے، آ جا، وہ لڑکا اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے آنکھ مارتے بولا تھا۔ مریم کا دل چاہ رہا تھا اس بےہودہ بکواس پر زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جب نظریں اٹھا کے سامنے موجود شخص کو دیکھا تھا تو تھوڑا سکون محسوس ہوا تھا۔ اوکے، پر پہلے میری باری۔ ہاں، اس کی بات پر اس کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ جو تھوڑے اچھے کی امید رکھ رہی تھی، تجھے آفر دی ہے، پھیلنے کو نہیں کہا۔ جوتا کھانے والے کو برا لگا تھا۔ یہ لڑکی مجھے ہی چاہیے، پر تم لوگوں کو ایک آفر دوں؟ 3 تک گنتا ہوں، لڑکی میرے حوالے کر دو، ورنہ آئی پرومس ڈاکٹر کو اپنا درد دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ مسٹر پولیس، تم اس حد تک گھٹیا ہوگے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہاں، بلکہ جو انسان 100 روپے کی رشوت لے سکتا ہے، اس سے کسی بھی طرح کی امید کی جا سکتی ہے۔ مجھے لگا تھا تم مجھے بچانے آئے ہو، پر تم تو مریم کو اپنی بے بسی پر رونا آیا تھا، جس کے مطابق وہ 5 درندوں میں پھنسی تھی۔ ہو گیا تمہارا ڈرامہ، چلو اب منہ بند رکھو۔ اور تم لوگ چھوڑ رہے ہو یا نہیں؟ مریم سے بات کر کے وہ پھر ان سے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں، چل اس کی بکواس چھوڑ، تو گاڑی میں ڈال۔ اب کی بار دوسرا لڑکا بولا تھا۔ اوکے فائن۔ وہ اپنی بلیک جیکٹ سے کچھ نکال رہا تھا۔ جو گاڑی میں ڈال رہا تھا چیخا، گولی کی آواز گونجی تھی۔ وہ ڈائریکٹ اسے گاڑی میں ڈالتے لڑکے کے بازو پر لگی تھی اور اس کے ہاتھ پر گرفت چھوٹی تھی۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ کیا خیال ہے اب تم لوگوں کا؟ وہ ہنستے دوبارہ گن لوڈ کر رہا تھا۔ بیٹھ جلدی گاڑی میں، اس کے پاس گن ہے، وہ پاگل مار دے گا۔ لڑکے کو اندر کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا وہ فرار تھے، شاید آدھی مجرم نہیں تھے۔ پلیز پولیس مین، میرے قریب نہیں آنا، وہ روتے ہوئے بولی تھی، جو سکڑی سمٹی سڑک پر بیٹھی تھی۔ وہ جو اس کی ہیلپ کو بڑھ رہا تھا، قدم رکے تھے۔ وہ پہلے کے مقابلے میں کافی ڈرپوک لگی تھی۔ مس، قانون محافظ ہے، لٹیرا نہیں، اور اب اٹھو۔ مراد قریب گیا تھا اور اسے زمین سے اٹھنے کو کہا تھا۔ کیا کر رہی تھی اتنی رات کو؟ اسے اٹھتے دیکھ کر پوچھا، جو نظریں جھکائے تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر غصہ آیا، جو جینز شرٹ میں دوپٹے سے ندار تھی۔ بکھرے بال، گلاسز کے نیچے سرخ آنکھیں، گلابی ہونٹ، لمبی ہائٹ، صاف رنگت، بغیر جوتے کے۔ وہ اپنے فٹ فگر سے کسی کو بھی اٹریکٹ کر سکتی تھی۔ مراد نے نظریں چرائی تھیں۔ لیٹ فری ہوئی تھی، واپس گھر جا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، اچھی لڑکیاں گھر سے نکلتے دوپٹہ لیتی ہیں۔ اس کی بات سن کر مریم نے شرم سے نظریں جھکائیں اور اپنی وائٹ ٹی شرٹ پر پہنی بلیک چیک والی شرٹ کے بٹن بند کیے تھے۔ اچھا آؤ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اس کی شرمندگی دیکھتے بات بدلی۔ وہ چلتے ہوئے گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، وہ خوف زدہ تھی۔ میری کوئی غلط انٹینشنز نہیں ہے، یہاں اس ٹائم سیف نہیں ہے، باقی مرضی ہے تمہاری۔ آفر کرتے وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ ویسے ہی کھڑی تھی۔ مس اینکر، بیٹھ جائیں، چاہیں تو میری ویڈیو بنا لیجیے گا، مراد نے مسکراہٹ دباتے شیشے سے باہر جھانکتے کہا تھا۔ مریم اس کی بات سے آنسو صاف کرتے مسکرائی تھی اور فرنٹ ڈور کھولتے وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ تمہیں یہی جاب ملی تھی کرنے کو؟ اور بھی تو بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں لڑکیوں کے لیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ مراد نے کچھ ٹائم بعد اسے خاموش دیکھتے نصیحت کی، آپ نے ہیلپ کی، شکریہ، پر مجھے زیادہ فری ہونے والے لوگ پسند نہیں، تو برائے مہربانی چپ کر جائیں اور گاڑی چلائیں۔ مریم کا بالکل موڈ نہیں تھا بولنے کا، اب وہ بچا کر اس کی جاب کو ٹارگٹ کرے گا۔ اترو گاڑی سے، روکتے بولا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ اترو نیچے، تم میں تمیز نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ایک سوال پوچھا تھا تم سے، اور تم؟ اسے اس کا جواب پسند ہی نہیں آیا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو، آپ سے تم تک کا سفر طے کر چکی تھی وہ۔ تم نے ہی آفر کی تھی۔ اب وہ پریشان ہوئی، جو گاڑی روکے اسے نکلنے کو بول رہا تھا۔ کی تھی تو اب میں ہی کہہ رہا ہوں، نکلو باہر، غصے سے بولا۔ اچھا سنو پولیس مین، سوری، تم بہت اچھے ہو، میں آدھی رات کو کیسے جاؤں گی؟ پلیز، تم تو محافظ ہو، بس مجھے میری جاب کے حوالے سے ٹونٹ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ شوخا، کمینہ، بدتمیز، سارے لقب دل میں ہی دیتے وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ مراد نے غصہ پیتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ملک صاحب، الیکشن قریب آ رہے ہیں، آپ کے بھائی کی موت آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے اگر آپ لوگوں سے ہمدردی بٹوریں، ملک کا بندہ اسے سمجھا رہا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ رونے روئیں عوام سے، روٹی کا وعدہ کریں، کچھ تھوڑا بہت اپنے علاقے کا کام کریں، سارے ووٹ آپ کی طرف، عوام کو پاگل بنانا کون سا مشکل کام ہے، وہ مشورہ دے رہا تھا۔ صحیح کہا، یہ سوگ چھوڑ کر مجھے اب خود باہر نکلنا پڑے گا۔ ملک صاحب، آپ سے احمد شاہ اور اس کا بیٹا ملنے آئے ہیں، ملک کے ملازم نے بتایا۔
احمد شاہ وہ حیران ہوا۔ ملک کے ڈرائنگ روم میں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ سیاست کی باتیں ایک طرف، پر ہمیں بہت افسوس ہوا آپ کے بھائی کا، ملک رحمان صاحب۔ احمد شاہ نے افسوس کا اظہار کیا۔ وجدان ان سب میں خاموش بیٹھا تھا، اسے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا افسوس کرنے میں۔ اسے احمد شاہ اپنے ساتھ زبردستی افسوس کرنے کے لیے لائے تھے۔ آخر دنیا داری بھی تو نبھانی تھی، تم میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو؟ ملک اور ہی رنگ دے گیا تھا۔ خدا افسوس کرنے آیا ہوں، اللہ مرحوم کو جنت نصیب کرے۔ احمد شاہ خود کو نارمل رکھتے افسوس بھرے لہجے میں بولے تھے۔ ڈیڈ کیوں ملک صاحب کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں؟ جیسے ان کے کارنامے تھے، اسے دوزخ نصیب ہو جائے بڑی بات ہے۔ وجدان جو تب کا چپ تھا، بات میں حصہ لیا تھا، اس کے کارناموں سے اچھے سے واقف تھا۔ وہی نہیں بلکہ اس شہر کے کئی لوگ تو اس کی موت پر لازمی خوش ہوئے ہوں گے۔ احمد شاہ نے اسے خاموش رہنے کے لیے آنکھیں دکھائی تھیں۔ اپنے بیٹوں کو بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھی سکھا دو احمد شاہ۔ ملک کو کافی غصہ آیا تھا۔ ڈیڈ، ملک صاحب اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ افسوس کیا جائے، باہر آ جائیں، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ وجدان بولتے ہی اٹھا تھا، مزید وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اچھا ملک صاحب، اللہ آپ کو صبر دے، وہ بولتے ہی اٹھے تھے۔ بہت زبان دراز ہے اس کا بیٹا، کچھ کرنا پڑے گا۔ ملک غصے سے بولا، تم 2 منٹ چپ نہیں کر سکتے تھے وجدان؟ یہ سب اچھا نہیں ہوتا۔ احمد شاہ گاڑی میں بیٹھتے اس پر بھڑکے تھے۔ پلیز ڈیڈ، مجھے نہ تو اس ملک میں انٹرسٹ ہے اور نہ اس سے افسوس میں، اور آپ بھی ریلیکس کریں، دیکھا نہیں تھا کتنا کمینہ ہے وہ؟ ہم افسوس کرنے گئے، الٹا اس کے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے۔ وجدان نے لاپرواہی سے گاڑی سے ٹیک لگاتے کہا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی فون پر کچھ دیکھتے رکی تھی اور صدف کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماما، میں نا نیو ہیئر کٹ لینا چاہتی ہوں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑتے مسکے لگاتی بولی۔ یہ کٹنگ کہاں سے یاد آ گئی؟ اتنے پیارے تو ہیں میری جان کے بال، ویسے بھی اتنے لمبے بھی نہیں ہیں، پھر کیوں کٹوانے؟ وہ اس کے براؤن سلکی کندھوں سے تھوڑے نیچے آتے بال دیکھتے بولی۔ بیکاز یونی میں سب کی کٹنگ ہے ماما، مجھے کٹوانے ہیں پلیز۔ اوکے کٹوا لو، وہ ہار مانتے بولی۔ وانیا آپی، آپ چلیں گی میرے ساتھ سیلون؟ اب وہ وانیا کے سر پر سوار تھی۔ کدھر جانے کی تیاری ہے؟ اللہ، ان کا آنا ضروری تھا؟ وہ لاؤنج میں اپنے سامنے برجمان ہوتے شخص کو دیکھ کر بدمزہ ہوئی، جو اس کے مطابق اس کی ہر چیز کا دشمن تھا۔ ہیئر کٹ لینا ہے آپ کی بیوی نے، وانی نے ہنستے بتایا، اور لمس نے گھورا۔ آؤ روم میں سویٹ ہارٹ، تمہارا ہیئر کٹ میں خود کروں۔ صوفے سے ٹیک لگاتے جتنے آرام سے وہ بولا تھا، اس کا طنز وہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ مجھے لینا ہے ماما۔ اسے اگنور کرتے وہ روحان سے ہوتے ہوئے پھر سے صدف سے بولی۔ وجدان، لینے دو، صدف نے اس کا ساتھ دیا۔ ہیئر کٹ تو لے آئے، مگر پھر آپ کی بہو کی ٹانگوں کی میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ لے لیا میرے بیبی نے ہیئر کٹ؟ وانیا نے ہنستے تنگ کیا۔ چپ کریں وانی آپی، مما ایک نمبر کا بدتمیز ہے آپ کا بیٹا، وہ غصے سے بولی۔ بری بات، شوہر ہے۔ وہ مسکراتے اسے ساتھ لگاتے بولی۔ یہی تو سب سے بڑا دکھ ہے ماما، لمس نے دانت پیسے، جبکہ وانیا اور صدف نے کہکا لگایا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے ٹکٹ دلوائیں گے ملک صاحب، وہ متانت سے بولی۔ کون ہو تم؟ ملک عزلی لاپرواہی سے بولا۔ روم نمبر 113، بھول گئے آپ؟ وہ لڑکی صدمے میں تھی جو اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کر چکی تھی۔ ایم جے نے افسوس سے دیکھا تھا، یہ کیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو دولت اور شہرت کے چکر میں عزت تک گنوا بیٹھتی ہیں۔ تم پر ترس کھاؤں یا افسوس کروں، سمجھ نہیں آ رہی۔ ملک کے نکلنے کے بعد وہ اس روتی لڑکی سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ ملک تمہیں کیا ٹکٹ دلوائے گا جس کو اپنی نفسیانی خواہشات سے فرصت ہی نہیں ملتی؟ جبکہ وہ شرمندگی کی گہرائیوں میں تھی۔ ملک صاحب، آپ سے ایک بات کہوں؟ یہ ایم جے مجھے مشکوک بندہ لگتا ہے۔ یہ آپ کو کوئی بھی کام نہیں کرے گا، صرف آپ کو ٹرخا رہا ہے۔ کوئی خاص چیلا تھا ملک کا جسے ایم جے سے پرابلم تھی۔ مجھے بھی کچھ یوں ہی لگ رہا ہے۔ خیر، تمہیں ایک کام کہا تھا۔ جی، آپ سن کر خوش ہو جائیں گے، وہ پرجوش سا بولا تھا۔ تو بولو، کیا پتہ چلا؟ وجدان شاہ کے بارے میں کچھ خاص تو نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا کرتا ہے، کدھر جاتا ہے۔ ہاں، اپنے باپ کی کمپنی کو دیکھتا ہے، پر البتہ اتنا پتہ چلا ہے کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہے۔ اور اس کی بیوی، واللہ کیا بتاؤں آپ کو، بلکہ اب آپ کو اس کی ڈائریکٹ تصویر ہی دکھاؤں گا۔ اس کے لہجے میں اس کی تعریف کرتے ہوئے حوث کی صاف شناسائی تھی۔ تو ملنا پڑے گا وجدان شاہ کی بیوی سے، تاکہ سیٹ بھی چھوڑ دے اور تھوڑی تمیز بھی سیکھ جائے۔ تم نظر رکھو اس پر۔ اس نے مسکراتے اپنی کلف لگی مونچھ کو تاؤ دیا تھا، جبکہ اس طرح کرتے وہ زہر لگ رہا تھا۔ تم کب تک یہ سب سیکرٹ رکھو گے؟ ایم جے پریشان تھا۔ ابھی نہیں، بالکل بھی نہیں، میل چیک کرتے کہا۔ واضح وارننگ دی تھی،
وہ فولڈرز چیک کر رہا تھا جب یکدم رکا۔ یہ تمہارے پاس کیسے؟ چہرے کے نقوش خطرناک حد تک بگڑے تھے۔ وہ ایم جے کا لیپ ٹاپ یوز کرتے کچھ کر رہا تھا جب ایک پکچر کے نقوش وہ غور کر رہا تھا۔ ماتھے پر بلوں میں اضافہ ہوا تھا، رگیں تنی تھیں، خطرناک حد تک۔ اس کے تیور بگڑے تھے کیا؟ ریلیکس انداز میں اپنی ہی دھن میں پوچھا گیا تھا۔ یہ پکچر تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ چیخا تھا۔ ریلیکس، کیا ہو گیا؟ بچی کی ہے؟ وہ آرام سے بولا تھا، اس کے تاثرات کا اندازہ لگائے بغیر۔ بچی کی تو ہے، پر تیرے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے سے اس کے گریبان تک پہنچا تھا۔ What rubbish is this? Leave my collar. Stupid نہ ہو تو اب تو مت کہیں کہ تو عاشق ہے اس کا، اس ٹھرکی بڈھے کی طرح۔ وہ ہاتھ جھٹکتے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر نارمل لہجے میں بولا تھا۔ کمینے، ہمت کیسے ہوئی بکواس کی تیری؟ بیوی ہے وہ میری، سمجھا؟ بولتے ہی وہ اس کے 3-4 مکے جڑ چکا تھا اور ایم جے میں ہمت نہیں تھی اس جنگلی کا مقابلہ کر سکے جو وحشی پن پر اترا تھا۔ ویٹ، آر یو ان سینسز؟ مجھے مار دے گا تو جنگلی انسان؟ ایم جے اپنا آپ بے بسی سے چھڑا رہا تھا جو اس پر چڑھ کر اس کو مارنے کے در پر تھا۔ بول، تیرے پاس کیسے آئی؟ ورنہ تیری جان لینے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ وہ ایک اور مکہ اس کے منہ پر مارتے بولا تھا، ناک تک اس کا زخمی کر چکا تھا۔ پلیز معافی دے دو بھائی، یہ اس ملک نہیں دی ہے مجھے، وہ ہانپتے ہوئے بولا تھا۔ کیا اس کا مطلب ملک اس کے پیچھے؟ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتے اٹھا تھا، دماغ سن تھا، وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ملک وجدان شاہ کی بیوی کے پیچھے تھا، یہ سوچ ہی اس کا غصہ اور دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ کمینہ جنگلی انسان، وہ اپنا ناک شرٹ سے صاف کرتے زمین سے اٹھا تھا اور اسے دیکھا جو کچھ سوچ رہا تھا۔ مسٹر وجدان شاہ، اس بدتمیزی کو ایکسپلین کریں گے آپ؟ کیا حرکت تھی یہ؟ وہ حلیہ درست کرتے غصے سے بولا۔ تو یہ سوچ، تو میرے ہاتھوں مر نہیں گیا، ملک کا نام نہ لیتا تو یہاں ہی اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوتا۔ مطلب یہ لمس، او آئی مین میری بھابھی جی ہیں۔ اس کی آنکھوں سے برستے شعلے دیکھ کر وہ فوری بھابھی جی بولا تھا، ورنہ اس انسان کا کیا بھروسہ تھا اسے ٹپکانے میں دیر نہ لگاتا۔ گھر آتے تک وہ خود کو کافی حد تک نارمل کر چکا تھا۔ وجدان، تم ٹھیک ہو؟ صدف جو اپنے روم میں جا رہی تھی، لاؤنج میں آتے ہوئے اس کی بے چین شکل دیکھ کر پوچھا۔ فائن موم، آپ پریشان نہیں ہوں؟ مسکرانے کی سا کی تھی، ورنہ جانتا تھا وہ اسے لے کر بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہیں۔ مجھے نہیں لگ رہا کوئی مسئلہ ہے، بتاؤ مجھے۔ ادھر آئیں، وہ ہاتھ پکڑ کر لاؤنج میں پڑے صوفے کے قریب لایا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ایسے ہی پریشان نہیں ہوا کریں، ان کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، فکر ہوتی ہے مجھے تمہاری۔ کھانا کھایا؟ میرے بیٹے نے مسکراتے پوچھا تھا۔ آپ کی بہو پوچھتی ہی نہیں، معصومیت سے کہا۔ وہ بھی پوچھ لے گی، رخصتی تو ہو جانے دو، ابھی بچی ہے، ان معاملوں کو نہیں سمجھتی وہ۔ تو صبر رکھو تھوڑا میری جان، اس کی بات پر مسکراتے کہا۔ پتہ نہیں کب بڑی ہوگی وہ، مجھ میں اب صبر نہیں ہے موم، رخصتی ہو جانی چاہیے۔ وجدان نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ باز آؤ، ابھی تو بالکل بھی نہیں، اس کا فرسٹ سیمسٹر ہے، تو یہ بات تو بھول ہی جاؤ کہ میں اس کے سر پر کوئی ذمہ داری ڈالوں گی۔ وہ آنکھیں دکھاتی بولی۔ آپ مجھے اس کی ساس نہیں، میری ساس لگتی ہیں۔ وجدان نے منہ بگاڑا۔ ہاں تو میں اس کی ماں ہی ہوں، چلو اب اٹھو اور سو جاؤ۔ وہ خود اٹھتے اسے بھی ہدایت کرتے بولی تھیں، اور ان کو مطمئن کرنے کے بعد وہ بے چین سا تھا۔ ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ٹائم دیکھا، 11 بجنے میں ابھی 5 منٹ تھے۔ کچھ سوچتے وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ ماما، وہ مجھے ہیئر کٹ نہیں لینے دے رہا، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، وہ بس روب جماتا ہے۔ وہ کوئی فوٹو فریم پکڑے غصے سے بول رہی تھی۔ وجدان حیران ہوا، وہ جو اس کے روم میں کام سے آیا تھا، کیونکہ زیادہ تر وہ اس ٹائم سو جاتی تھی، پر وہ تو جاگ کر اس کی برائیاں کرنے میں مصروف تھی۔ ماما، ڈیڈ اور وانی آپی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، پھر بھی میں آپ کو مس کرتی ہوں، بہت زیادہ والا۔ کبھی کبھی وہ روتے تصویر کو دیکھتے بول رہی تھی۔ وجدان دروازے سے ٹیک لگائے اس کی باتیں سن رہا تھا اور ایک تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتی ہے۔ چاہے جتنا بھی پیار کر لے انسان، مگر اپنے ماں باپ اپنے ہی ہوتے ہیں، وہ سوچ سکا۔ میری جان رو رہی ہے؟ وجدان کی آواز سے وہ چونکی اور نظر اٹھا کے اسے دیکھا جو نہ جانے کب سے اس کے روم میں آیا اور اب اس کے بیڈ کے نزدیک جو ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے بیٹھی تھی، گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ منہ پھیر گئی۔ وجدان اس کی حرکت پر مسکرایا، جو ریڈ کھلی سی ٹی شرٹ میں کھلے بالوں اور روئی ہوئی گرے سوجی آنکھوں سے ضبط آزما رہی تھی۔ سویٹ ہارٹ، میری ڈمپل کوئن ناراض ہے؟ اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے اس سے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسے دیکھتے فی الحال سب فکریں بھلا چکا تھا۔
اس کا سافٹ لہجہ دیکھ کر حیران ہوئی اور اسی حیرت میں گال کا گڑا نمودار ہوا تھا۔ میں تمہیں اپنے روم میں تمہاری ریئل بیوٹی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے پوچھا۔ کیونکہ وجدان شاہ کو عشق ہے لمس وجدان کی اوریجنل بیوٹی سے۔ بولتے ہی وہ اس کے برابر گھٹنوں کے بل اونچا ہوا تھا اور اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے تھے۔ میرے روم میں آؤ، پھر بتاتا ہوں کس حد تک شدت سے عشق کرتا ہوں۔ اسے خود میں بھیجتے وہ گھمبیر لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ یو نو لمس، the most beautiful sea in your grey eyes is the most dangerous۔ رونا نہیں اب، اس کے ماتھے پر محبت بھری مہر ثبت کی تھی۔ بامشکل اس کے سحر سے آزاد ہوتے وہ اٹھا، جو کہ انتہائی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ روم سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے لمس ابھی بھی اس کے پرفیوم اور احساس کو خود میں محسوس کرتے جی جان سے شرمائی تھی۔ گھر پر تو تم سکون کر لیا کرو، آنکھیں دیکھو پہلے ہی چشمہ لگا ہے اور اوپر سے اس منحوس موبائل کی جان نہیں چھوڑتی تم۔ گرینی بس تھوڑا سا کام ہے، آپ کو کچھ چاہیے؟ مریم نے اپنے کمرے میں انہیں بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر کہا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ نہیں، تمہارے پاس وقت ہے میرے لیے؟ وہ غصہ تھیں۔ یہ ایک چھوٹا سا 4 کمروں پر مشتمل گھر تھا جسے کافی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا تھا، جہاں مریم اور اس کی دادی رہتی تھیں۔ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ آپ ناراض بھی ہوتی ہیں؟ وہ گال کھینچتے بولی۔ مکھن نہیں لگاؤ مجھے اب۔ مطلب صاف تھا، وہ نہیں ماننے والی۔ اوہ ہو، آپ تو خود ہی بٹر کی طرح سافٹ ہیں، مجھے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، کافی بنانے جا رہی ہوں، بیٹھیں، آپ کی بھی بنا کے لاتی ہوں، پھر مل کر پئیں گے اور باتیں بھی کریں گے۔ بولتے ہی وہ بستر سے اٹھی تھی اور اپنے پیروں میں چپل اڑی سی۔ مریم، میرے لیے وہ اپنا کالا پانی نہ ہی لانا تم، مجھے بس ایک کپ چائے ہی بنا دینا تم۔ کالا پانی نہیں، کافی گرینی۔ وہ ہنستے باہر گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ پرسوچ ہوئی تھیں۔ چائے پینے اور کچھ باتیں کرنے کے بعد اب وہ بستر پر لیٹی تھی۔ اس دن کا واقعہ سوچ کر جھرجھری لی تھی۔ اگر وہ نہ آتا تو کچھ سوچتے وہ FB پر کسی کو سرچ کر رہی تھی۔ جب ایک پوائنٹ پر رکی، اکاؤنٹ کھولے، وہ اس کی پروفائل گھور رہی تھی جہاں کچھ خاص انفارمیشن نہیں تھی۔ ان ریلیشن شپ۔ وجدان شاہ، تم کتنے ریلیشن شپ میں ہو؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ اس کے نزدیک سیاست والوں کا امیج کچھ زیادہ ہی خراب بنا تھا۔